نماز کی برکت سے کیا نہیں ملتا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں ایک خوبصورت سا واقعہ۔ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کو کون نہیں جانتا؟ اورنگزیب عالمگیر بڑا بادشاہ اپنے وقت کا، حالانکہ تاریخ لوگوں نے کچھ مسخ کی اور اورنگزیب کو بدنام کیا۔ جو لوگ بدنام کرتے ہیں میں صرف ان سے دو مصرے کہتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ اورنگزیب کے دشمنوں سے اگر آپ تاریخ اورنگزیب سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ باپ کا گستاخ ہے، باپ کو قید کرنے والا ہے، بھائیوں کو قتل کرنے والا ہے، لیکن اگر ہم سے سنو گے یہ سچی بات ہے۔ دیکھو ہم کوئی اورنگزیب کے گھرانے کے غلام نہیں ہے، ہم کوئی اورنگزیب کے گھرانے کے غلام نہیں ہے۔ مغلوں کے برے کرداروں کو جتنا ہم نے بے نقاب کیا ہے آپ ہماری تقریروں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا کہتے ہیں جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے۔ ہم نے اچھائی ہمیشہ، ہم کسی کے بھی لیے جو اچھی چیز ہے اس کو بیان کرو، جو بری چیز ہے اپنا ہو یا بیگانہ اس پہ بھی انگلی رکھ کر بتاؤ کہ یہ برا تھا۔ ہم اکبر کی کبھی تعریف نہیں کرتے، لوگوں اکبر کو دی گریٹ کہتے ہیں، ہم نے کہا وہ اکبر کیا ہے، بلکہ وہ تو بدترین مرتد انسان ہے، جہنم کا کتا ہے وہ۔ اب لیکن بات ہے، بات کہنے کی آتی ہے تو کہہ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے اورنگزیب جو انسان تھا، اللہ اکبر، وہ بڑا رعایا پرور انسان تھا، بڑا رعایا پرور، ہوشیار آدمی، چتر چالاک آدمی۔ اس نے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی۔ آپ کو بتاؤں کہ جنگ کے درمیان دشمن کی بہو لوگوں نے پکڑ کے لائی تو اورنگزیب نے کہا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہم کسی کی آبرو پہ ہاتھ نہ ڈالیں گے، جس طرح تم پکڑ کے لائے ہو اس کو چھوڑو اور عزت کے ساتھ اس کو پہنچاؤ گھر۔ عزت کے ساتھ پہنچایا۔ ہم جو ہے وہ آپ کو اس کی پوری تاریخ بتا سکتے ہیں، بہرحال بڑی طویل داستان ہو جائے گی۔ تو بات یہ تھی کہ اورنگزیب جب بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے کے بعد جب کچھ دن گزرے تو ایک بہروپیہ اورنگزیب کے پاس آیا اور اورنگزیب سے کہا اورنگزیب آپ کے دربار میں، آپ کے باپ داداؤں کے دربار میں پہلے بھی شاعر رہتے تھے، ندیم رہتے تھے، ادیب رہتے تھے، خطیب رہتے تھے، لطیفہ کہنے والے رہتے تھے، سبھی علوم و فنون۔ بادشاہ لوگ خود کی کمائی ہوئی دولت تو نہیں، قوم کی دولت پر مزے کرتے تھے، تو جو جی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ مغلوں کے یہاں پوری رات مجرے چلتے تھے، دسترخوان لگتا تھا تو ناشتے میں 200 ڈشیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ کمانے جائے تو پتہ چلے، تو مفت کے مال پر تو سبھی مزے کرتے۔ بہرحال آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی یہ مزاج ہے، اگر وہ کرتے تھے تو کیا بات ہے، آج بھی لوگ روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، چارٹر فلائٹوں سے گھوم رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ چھاتی پھلا کر کہتے ہیں دیکھو ہم تو روز کپڑے پہن رہے ہیں۔ میں نے کہا اوقات میں رہو، وجہ یہ ہے کہ روز نئے کپڑے اگر قوم کی بھیک پہ پہنتے ہو تو ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ میں اس غوث پاک کا غلام ہوں جس غوث پاک نے خود کما کر کے روزانہ نئے کپڑے پہنے۔ ہاں، دوسروں کی کمائی کے مال پہ نئے کپڑے پہن کر کے کون سے سرخاب کے پر لگتے ہیں؟ میں اس فقیر کا غلام ہوں، غوث اعظم کا۔ میرے غوث نے اب خود کی کمائی پر اتنے مہنگے کپڑے پہنے کہ بادشاہ وقت کو بھی اتنا قیمتی کپڑا میسر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے پہننے کا انداز، خود کما کے پہنو تو سمجھ میں آئے، لوگوں پہ ظلم کر کے اگر پہنو تو پھر کیا بات ہے۔ بہرحال یہ بات کہنے کی ہے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، دنیا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اورنگزیب کے پاس ایک بہروپی آیا، آ کے کہتے ہیں اورنگزیب میرے باپ دادا تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں بہروپیہ بن کر کے رہتے تھے اور وقت آنے پہ روپ دھارتے تھے۔ ہمارے پاس ایسا فن ہے کہ اگر ہم روپ بدل لیں کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا۔ اورنگزیب اپنی طبیعت کا آدمی تھا، اس کو شریعت پر زیادہ عمل تھا، وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ جان چکا تھا کہ شریعت سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہے۔ وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں بہروپیہ اور روپیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فضول لوگوں کو میں نہیں رکھتا۔ کہا اورنگزیب کام آئیں گے، اس لیے کہ ہم روپ بدل لیں تو کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اورنگزیب جو ہے وہ بول چکے، تیش میں آ کے بول چکے، کیا اگر میں تجھے نہ پہچان سکا، جس روپ میں آئے گا پہچانوں گا، جس روپ میں آئے گا پہچانوں گا، اگر تجھے میں نہ پہچان سکا تو میں اورنگزیب وعدہ کرتا ہوں کہ تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ بدل لے، جو روپ دھار لے، میں تجھے پہچان لوں، اور نہ پہچان سکا وعدہ جو چاہے مانگے گا دوں گا۔ وہ گیا، چند دن کے بعد آیا، کھڑا ہوا، اورنگزیب نے مسکرا کے کہا بہروپیہ، پھر گیا، چند دن کے بعد آیا، پھر اورنگزیب نے کہا بہروپیہ، آتا رہا، پکڑا جاتا رہا۔ وہ سوچتا رہا یہ ہر روپ میں پہچان لیتا ہے۔ پھر بہروپیہ دربار میں آنا بند ہو گیا۔
बहरूपिया दरबार में आना बंद हो गया। बहुत अरसे तक वो नहीं आया, कई महीनों तक नहीं आया। औरंगजेब को एक मुहिम पेश थी। औरंगजेब की आदत थी जब भी उसको कोई मुश्किल मुहिम दरपेश होती तो वो दो काम करता। एक तो ये नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और किसी नेक बंदे के पास जाके कहता आप मेरे लिए दुआ करें। या अब नेक बंदा जमीन के ऊपर मिल जाए तो उनसे जाके कहता, या नेक बंदा जमीन के अंदर मिल जाए यानी अल्लाह का कोई वली मजार में हो तो वहां जाके गुजारिश करता कि आप मेरे लिए दुआ करें। बस यही बात है। इस पर भी लोग बहुत हंगामा करते। नाकामी किस्मत की छोटी सी कहानी थी, तुमने तो इसे बेदम अफसाना बना डाला। कहा हाँ, तो औरंगजेब की आदत थी। औरंगजेब जब जो कोई मुहिम पेश आती तो किसी अल्लाह वाले से दुआ कराते, खुद भी दुआ करते। एक दिन औरंगजेब बहुत हुए परेशान, बड़ी मुहिम थी। औरंगजेब को परेशान देखकर मुसाहिबीन ने पूछा कि जनाबे वाला परेशान लगते हैं। औरंगजेब ने कहा बहुत बड़ी मुहिम है, कोई अल्लाह वाले का पता बताओ जिसके पास चल के हम दुआ लें। दो सिपाही आए, कहा आलम पनाह अगर आप जान बख्शी फरमाए तो हमने एक वली को देखा है। अब जरा तवज्जो करना, हमने एक वली को देखा, एक अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे को देखा, बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा नूरानी चेहरा। अच्छा, नूरानी चेहरे के मामले में भी अवाम धोखा खाती है, उनको पता ही नहीं कि नूरानी चेहरा कहते किसको है। वजह यह है कि जब आप अल्लाह वाले है नहीं तो आपको नूर कैसे दिखा? जिसको आप नूर कह रहे हैं कहीं वो पाउडर तो नहीं, जिसको आप नूर कह रहे हैं कहीं वो लाली तो नहीं, जिसको नूर कह रहे हैं वो सुर्खी तो नहीं। इसलिए कि नूर तो उसको दिखेगा जिसका दिल नूरानी हो जाए, इसीलिए वली को वली पहचानता है। आप कहते हैं फला का चेहरा नूरानी, तो तुझे कैसे पता चला कि नूरानी? मेकअप को तो नूरानी नहीं, इसलिए कि नूर तो नूरियों को नजर आएगा। जिसके दिल में बुग़्ज़ है, जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में हसद है, जो बेनमाजी, उसको नूर कैसे नजर आएगा? इसीलिए वलियों को खुद पहचानने की कोशिश न करो, वलियों को पहचानने के लिए वलियों पे छोड़ दिया करो, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हाँ, जिसको वलियों ने वली कहा उसको वली मान लो, जिसको जलसे का नाज़िम कहे थोड़ा सा तवक्कुफ करना, इसका ख्याल करना। शाह आलम को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा, कुतुब आलम को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा, अहमद शाह खट्टू को आंख बंद करके वली मानते क्योंकि वलियों ने कहा। लेकिन याद रखना, हमारे जैसे लोगों के बारे में कोई कुछ कह दे वो समझ जाना कि अभी कुछ तवक्कुफ की बात। हर नेक आदमी वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है। ज्यादा से ज्यादा नेक कह दो, गुमान कर लो, वली कहने में तवक्कुफ करो। हाँ, लेकिन अगर जिसको लोग वली कहते उसका इनकार भी ना करो। आजकल तो हर बंदा वली, हर बंदा वली, हर बंदा वली, हर बंदा वली। अल्लाह की पनाह, तुम्हारे कान में कहा गया कि ये वली है, वली की पहचान है, उसकी बात सुनो आखिरत याद है, उसके पास बैठो जिंदगी बदलने लगे, उसकी सूरत देखो खुदा याद आ जाए। ऐसा बंदा मिल जाए, कोशिश करना उससे दुआ की गुजारिश करनी, अगर दुआ दे दे तो बेड़ा पार। हाँ, इतना याद है। बहरहाल औरंगजेब ने जब कहा तो दो सिपाही, बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ा नेक परहेजगार, कहा आलम पना अपनी हुकूमत में है, जंगल में किसी से बात नहीं करते हजरत, किसी से गुफ्तगू नहीं करते, किसी से मुलाकात नहीं करते, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज ही पढ़ रहे हैं, नमाज ही पढ़, किसी को देखते नहीं मिल। औरंगजेब ने कहा अच्छा तो चलो, जवाहरात लिए, तोहफे ताइफ लिए, मुश्क लिया, ये लिया वो लिया। अब बादशाह लोगों के तोहफे देने का अंदाज अलग है, खूब लिया और लेकर चले। जब देखा, पहले से जो दिमाग बना दिया जाता है बादशाह या अवाम, जिसका दिमाग पहले से बना दिया जाए उसको वही नजर आता है। औरंगजेब ने देखा तो ढेर हो गए। ढेर होने के बाद औरंगजेब बड़े मुअद्दब थे, दूर चप्पल उतार दी, दूर। औरंगजेब इतना मुअद्दब आदमी था, गरीब नवाज के यहाँ जाते थे तो कई किलोमीटर पहले सवारी से उतर जाते थे, नंगे पैर चलते थे। और चप्पल उतारने के बाद पैदल चले, घुटने टेक दिए, देख रहे हैं वो नमाज पे नमाज पढ़े, नमाज पे नमाज पढ़े। अब सजदे भी तवील हो रहे हैं, रुकू भी तवील हो रहे हैं, क़याम भी तवील हो रहे हैं। सलाम फिरा तो औरंगजेब ने कहा अल्लाह वाले, अल्लाह की कसम जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसी का वास्ता रुक जा, दो बात तो कर ले। उसने गर्दन फेंकेगा, क्या बात है? कहा कि बहुत बड़ी मुहिम है, मुश्किल में हूँ, दुआ कर दो, अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे।
یہ سب تحفے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, ایک بار دعا کر دے میری بگڑی بن جائے. اس نے دعا کرنے کی بجائے اپنے سر کی پگڑی ہٹا کر کہا اورنگزیب پہچانا. اورنگزیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اورنگزیب نے کہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مذہب کے روپ میں بھی کوئی بہروپی آئے گا. اس روپ پر تو کبھی ہم شک بھی نہیں کرتے, اس روپ پر کبھی شک بھی نہیں کرتے. ہم نے سوچا تھا کہ اس روپ میں بھی کوئی بہروپی آئے گا, لیکن نہیں پہچان سکا بہروپی ہے. اب اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میں نے کہا تھا جس دن نہ پہچان سکوں گا اس دن تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اورنگزیب صحیح ہو کر کے بیٹھ گئے, کہا اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا. لیکن بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہروپیے نے کہا اورنگزیب آج بات سمجھ میں آ گئی, اب تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا, تجھ سے کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ کہا اورنگزیب کو اپنے جال میں پھانسنے کی نیت سے نماز پڑھی. توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں, توجہ کرو. اورنگزیب کو اپنے جال میں پھانسنے کی نیت سے نماز پڑھی تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں آ گیا. دھوکے کی نیت سے نماز پڑھی تو وقت کا بادشاہ قدموں میں آ گیا. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو اللہ مجھے کیا عطا کرتا. اب یاد رکھ مجھے اہمیت نماز پتہ چل گئی ہے, اب تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا, اب نماز اللہ کو پانے کے لیے پڑھوں گا. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گم ہو گئے اور اس کے بعد پھر اللہ کے لیے عبادت کی اور بہت بڑے ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے. نماز جس نماز کو چھوڑ بیٹھے ہو, مسجد ویران ہے, مسجد مرثیہ خواہ ہے اللہ کے لیے. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تم ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہنے سے تم نمازی بن جاتے, اللہ کی عزت کی قسم پورے مجمع کے پیر پکڑ کے کہتا کہ نمازی بن جاؤ. کیونکہ تم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. نماز کو چھوڑ کر جہنم میں جاؤ گے, جہنم میں, جہنم کا ایندھن بنو گے. خود کی اصلاح کے لیے آنے والوں, سب سے پہلی بات نمازی بنو.